وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں دیکھیے اصل میں کیا بات ہے کہ جیسے الیکٹروسس ہوتا ہے، پانی کو الیکٹرولسس جب ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو، اب وہ جو آئنز ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی کشاکش رکھی ہے۔ اس کشاکش کا نتیجہ کیا ہے؟ آئونائزیشن ہو جائے گی۔ حق اور باطل کا جو ہے، حق والے ادھر کو جمع ہو جائیں گے، باطل والے ادھر جمع ہو جائیں گے۔ اور اس کے لیے جو ہے یہ اس معاشرے کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر یہ تقسیم، یہ تمییز، جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ خبیث اور طیب جو ہے گڈمڈ ہوئے ہیں۔ یہ آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، تو خبیث علیحدہ اور طیب علیحدہ، منافق علیحدہ، صاحب ایمان علیحدہ۔ تو فرمایا لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ اس کی طرف ان شیاطین جن و انس کی جو باتیں ہیں پھیلائی ہوئی، ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں، اور پھر وہ جو بھی اپنے برے اعمال کا جو انبار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ،